بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں جس ٹاپک کو لے کر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ اس وقت جو پوری دنیا کو جس وائرس نے جو ایک دہشت کی علامت بنا ہوا ہے اور خوف اور دہشت پھیلائی جا چکی ہے دنیا میں، کرونا وائرس، اس حوالے سے تھوڑا سا میں ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں یہ وائرس ہے کیا، کتنا خطرناک ہے اور کتنا یہ آپ لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اصل میں اس دنیا میں بہت ساری بیماریاں ہیں اور آئے روز جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نیا وائرس، نئی بیماری وہ سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ وائرس شروع ہوا تھا چائنا سے۔ اس وقت تقریباً کوئی 20، 25، 30 کے قریب ملکوں میں یہ وائرس پھیلنے کی اطلاع ہے، جس میں جو سب سے زیادہ خطرناک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ یہ وائرس پوری طرح پاکستان میں آئے تو ہمارا جو پیارا ملک پاکستان ہے اس سے متاثر ہونے کی جو اطلاعات پھیلائی جا رہی ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنا جھوٹ ہے اور کتنا پروپیگنڈا ہے، اس کے متعلق ابھی میں کوئی مصدقہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن کچھ پوائنٹ ہیں جو اگر آپ غور کریں تو شاید آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ وائرس دراصل ایک پروپیگنڈا وائرس ہے۔ اس سے اتنا زیادہ دہشت زدہ یا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ مرنا تو ہم نے ایک دن ہے، چاہے وہ کسی بیماری سے، کسی قدرتی آفت سے یا کسی قدرتی کوئی موت آ جائے تو موت کا ذائقہ تو ہم نے ہر ایک نے چکھنا ہے۔ تو یہ کہنا کہ کرونا سے ہم نہ مر جائیں تو یہ تو خام خیالی ہے، مرنا تو ایک دن ہے، تو وہ تو ایک بہانہ ہوگا، بیماری سے مرے یا کوئی کیسے بھی۔ تو یہ کرونا وائرس اصل میں چائنا سے شروع ہوا اور 10 فروری تک کی اگر آپ دیکھیں تو اس وائرس سے 80,000 لوگ دنیا بھر میں متاثر ہوئے 10 فروری 2020 تک۔ اگر آپ غور کریں تو اس میں 77,000 لوگ جو ہیں وہ صرف چائنا میں اس سے متاثر ہوئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں اس بیماری کا ڈیتھ ریٹ کیا ہے۔ اس بیماری کا جو ڈیتھ ریٹ ہے اس میں 10 سال کے بچوں میں تو یہ 0 ہے، مطلب 10 سال کے بچے اس سے بالکل محفوظ ہیں، وہ متاثر اگر ہوئے ہیں تو ان کی کسی کی موت کی کوئی اطلاعات نہیں ہے۔ 10 سے 40 سال کی عمر تک جو ہے وہ اس کا ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ ہے 0.2%، یعنی 0.2%، یہ اس کا ڈیتھ ریٹ ہے۔ اور 40 سال سے لے کر 49 سال تک اس کا جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ ہے 0.4%، اور 50 سال سے 59 سال تک کے لوگوں میں اس کا جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ ہے 1.3%۔ 60 سے 69% ایج کے جو لوگ ہیں ان میں اس کا ڈیتھ ریٹ ہے 3.6%۔ 70 سال سے 79 سال کی عمر میں اس کا جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ ہے 8.0%۔ 80 سال سے زائد عمر کے جو بزرگ لوگ ہیں ان میں یہ جو ہے وہ ڈیتھ ریٹ اس بیماری سے مرنے کے جو چانسز ہیں وہ ہیں 14.8%۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ 40 یا 50 سال کی عمر سے نیچے ہیں اور آپ چائنا میں نہیں رہتے، دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں، تو آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بالکل محفوظ ہیں اور کسی قسم کے خوف یا دہشت کا شکار آپ نہ ہوں۔
یاد رکھیں یہ ایک بیماری، یہ ایک نمبر گیم ہے، اور نمبر گیم میں جو ہے وہ اس کا آپ پروپیگنڈا کا شکار ہو کے اگر آپ خوف زدہ ہوں گے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ فروری 10 تک 108 لوگ کرونا وائرس سے مرے چائنا میں۔ فروری 10 2020 تک مرنے والوں کی تعداد جو تھی وہ 108 تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 10 فروری تک جو وائرس سے 108 لوگ مرے، اس دوران کتنے لوگوں کی جو اموات ہوئی ہیں مختلف بیماریوں سے وہ کتنی ہیں۔ تو 10 فروری 2020 تک جو ہے وہ اس دوران، اس بیماری کے شروع ہونے کے دوران دل کی بیماریوں سے 24,641 لوگ ہلاک ہوئے، شوگر سے 4,300 لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں۔ آپ کو اس بیماری کے خلاف جو ہے وہ کرنا کیا ہے؟ آپ کو یہ کرنا ہے، اس وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ ضروری جو احتیاطیں ہیں ان میں آپ سارا دن آپ اپنے ہاتھ جو ہیں وہ بار بار دھوئیں، گلا خشک نہ ہونے دیں، پانی پئیں۔ اس بیماری کو جو ہے وہ اس کا جو آپ کہہ لیں کہ بیماری جو پھیلتی ہے، وہ اگر اس بیماری سے کوئی متاثرہ مریض ہے، اس کے چھینک لینے سے، کھانسنے سے، اس کے فضلے سے یا متاثر شخص کو ہاتھ لگانے سے یہ بیماری پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو آپ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بندہ متاثر ہے تو اس سے تھوڑا دور رہیں۔ اور اس کے بعد جو زیادہ تر لوگ سوال کر رہے ہیں کہ یہ بیماری جو ہے یہ جانوروں سے پھیلی ہے، تو جانوروں سے پھیلنے کی اس کی ابھی تک کوئی شواہد سامنے نہیں آ سکے، تو آپ جو ہے وہ احتیاط کے طور پر آپ کسی قسم کے پالتو جانور یا کوئی بھی پرندہ جانور گھروں میں جو لوگ رکھتے ہیں ان سے تھوڑا دور رہیں، اور کسی پرندے یا جانور کو آپ لوگ ہاتھ لگاتے ہیں تو ہاتھ لگانے کے بعد صابن سے آپ ہاتھ دھوئیں، صفائی کا خاص خیال رکھیں، کھانا پکا کے کھائیں، گھریلو کھانے کھائیں، باہر کے تلی ہوئی چیزیں، مسالے، ہوٹلنگ، یہ چیزیں فی الحال روک دیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنا منہ چہرہ ڈھانپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ بیمار شخص جو اس سے متاثر ہوتا ہے اس کو ماسک لگانا بہت ضروری ہے تاکہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بیماری منتقل نہ ہو۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی، صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور کسی قسم کی دہشت، خوف یا ڈر سے بالکل بھی آپ گھبراہٹ کا شکار بالکل ہرگز مت ہوئیں، اور اللہ پر اپنا توکل رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے گا۔ بہت شکریہ، السلام۔